اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ کس کے لیے کرے گا؟ اپنے لیے کرے گا، اس کا جو ہے اس میں اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ اور جو شخص بھی برائی کرے گا، گندا کام کرے گا، اس کو اس میں ہی اپنا جو ہے نقصان ہوگا۔ اور آگے اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم اپنے بندوں پر جو ہے کسی بھی بندے پر جو ہم ظلم نہیں کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ کسی بندوں پر ہم ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے تعلق سے باتیں کہہ رہے ہیں کہ الیہ یرد علم الساعة، اور قیامت کا علم جو ہے اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اس لیے کہ قیامت کا علم جو ہے، قیامت کب آئے گی نہیں آئے گی، یہ صرف کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اور آگے فرمائے کہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور کون سا پھل اپنے یعنی کہ اس کا علم جو ہے اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون سا پھل جو ہے اپنے شگوفے سے نکلے گا۔ یعنی ایک جو آپ دیکھتے ہوں گے جب درخت کے اندر پہلے پھول لگتا ہے، اس پھول کے ذریعے سے دھیرے دھیرے ایک پھل بنتا ہے، دیکھے ہوں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس پھل سے کب اس کا پھول سے جو ہے شگوفہ جو ہے اس کا پھل جو ہے کیسے نکلے گا، کب نکلے گا، کیا نکلے گا، یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وما تحمل من انثى، اور کسی بھی مادہ کو جو حمل ٹھہرے گا اس کا بھی علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اور ولا تضع الا بعلمه، اور اس کے کب بچے پیدا ہوں گے، کیا ہوگا، نہیں ہوگا، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کیا ہے نہیں ہے، یہ صرف کس کو معلوم ہے؟ ایک اللہ کو معلوم ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکار کر کہے گا کہ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں گئے وہ تمہارے شریک، کہاں گئے وہ لوگ جن کو میرے ساتھ تم شریک کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر کفار مشرکین کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پکاریں گے اور کہیں گے کہ کہاں گئے جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے میرے علاوہ کسی اور کی، وہ کہاں گئے سب کے سب؟ تو وہ کہیں گے کہ قالو، کہ اے ہمارے رب، سارے کے سارے لوگ کیا کہیں گے کہ آذناک، ہم آپ سے بس اتنا ہی کہتے ہیں، اتنا ہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ما منا من شہید، کہ ہم جو دنیا کے اندر جو عبادت کرتے تھے آپ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتے تھے، اس پر جو ہے ہمیں کوئی گواہ نہیں مل رہا ہے۔ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اس لیے کہ وہاں جو ہے دیکھے گا کہ جو ہے عذاب ہو رہا ہے، اب وہاں اس کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، فوراً جو ہے کفار و مشرکین جو ہے جھوٹ بول دے گا کہ یا اللہ، ہم جس کی عبادت کرتے تھے وہ تو سب غائب ہو گئے، اب یہ لوگ دیکھیں گے بھائی کہ اب تو کوئی بچانے والا ہے نہیں، اس لیے کہ جس کی ہم عبادت کرتے تھے وہ خود جائے گا جہنم کے اندر، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ تو لہٰذا وہاں پر کفار مشرکین یہ کہیں گے کہ قالو آذناک، آذنا کے معنی آتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سفارش کرنا، عرض کرنا، کہ ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں آپ سے کہ جو ہے ہم اس جو شرک والا کام کرتے تھے دنیا کے اندر، اس پر کوئی ہمارا جو ہے ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے اور نہ کوئی گواہ ہے ہمارا۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں وہ بولے گا کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُدْعَوْنَ مِنْ قَبْلُ، تو کل قیامت کے دن جو ہے جن کو یہ لوگ عبادت کرتے تھے، جن کے سامنے سر جھکاتے تھے، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ جس کو بھی شریک کرتے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ، ان کے سامنے سے جو ہے بھاگ جائیں گے، سب کے سب غائب ہو جائیں گے۔ اور وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اب یہ سارے لوگ جو ہے کفار مشرکین یہ سوچیں گے کہ اب ہمیں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اب جو ہے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
اس لیے کہ جس کی ہم عبادت کرتے تھے دنیا کے اندر، وہ خود آج ہمارے سامنے سے غائب ہے، وہ خود جو ہے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہے، تو ہم کو کیسے بچائے گا؟ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، کہ انسان جو ہے ہمیشہ مستقل جو ہے بھلائی کی دعا مانگتا رہتا ہے، اور اس کو ہم جو ہے اچھی نعمتیں دیتے رہتے ہیں، خیر و بھلائی اس کے اوپر ہم نازل کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جیسے ہی ان کو کوئی برائی چھو جاتی ہے، کوئی مصیبت ان کی زندگی میں آتی ہے، فوراً جو ہے ہر امید سے جو ہے، یعنی ہر چیز سے نا امید کے جو ہے بیٹھ جاتا ہے، نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ انسان کے اوپر اگر خوب انسان دعا کر رہا ہے، خوب اس کے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرم کر رہے ہیں، کوئی مصیبت ان کی زندگی میں نہیں آ رہی ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ چلو بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، بہت اچھا۔ جہاں اگر کوئی مصیبت پہنچی، فوراً جو ہے ایک دم ہاتھ دھو دھا کے جو ہے غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آج سے نماز کچھ نہیں کریں گے، سب کچھ ختم۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو خیر جب پہنچتے رہتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہتا ہے، اور ہم ان کے ساتھ جو ہے خیر و بھلائی کا معاملہ کرتے رہتے ہیں، تو انسان اچھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے۔ جیسے ہی کوئی مصیبت پہنچی، فوراً جو ہے ہر چیز سے نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم اور پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر کبھی بھی کسی بھی چیز سے، خاص طور سے اللہ سے جو ہے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، کسی بھی معاملے میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناممکن چیز کو بھی ممکن کر سکتا ہے۔ کیا ہے؟ ناممکن چیز کو بھی ممکن کر سکتا ہے، یہ اللہ کے بس میں ہے، ہمارے بس میں نہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث بار بار یہی کہتا ہے۔ جیسے دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 33 سال یا 35 سال کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے یعنی وہ ان کے پاس آئے، ان 33 سال میں کبھی بھی یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے اللہ سے، آخر حالت میں بھی کہہ رہے تھے اپنے بیٹا سے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھے۔ تو ان کے بیٹا کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ایک پاگل ہو گئے ہیں، آپ کا دماغ لگا خراب ہو گیا، کہاں یوسف 30 سال ہو گیا، 33 سال ہو گیا، ابھی تک آپ یوسف کو رٹا لگائے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ نہ، ہمیں امید ہے اور ابھی بھی مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی۔ تو ہم لوگ تو وہ تو 33 سال سمجھیے کہ کتنا لمبا وقفہ تھا، ہم لوگوں کا تو اللہ تعالیٰ نے بہت کم جو ہے رحم کیا ہم لوگوں پر۔ تو ہم لوگوں کو بھی کبھی کبھی کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر ہمیں جو ہے ناشکری نہیں کرنا اللہ کا، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو ہے اس کی جو ہے کوشش کرنا ہے کہ جو بھی مسئلہ پیش آیا ہے، وہ کسی کہنے والوں نے کہا ہے نا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے ساتھ ساتھ آسانی بھی آتی ہے، اس کا حل بھی لے کے آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کا حل بھی نکالتا ہے، بس انسان تھوڑا سا سوچے، ہاتھ پاؤں ہلائے، دیکھے کہاں کیسے یہ مسئلہ ہوا، کیوں یہ مسئلہ پھنس گیا، کیسے کیا ہوا، نہیں ہوا۔ تو انسان جب کوشش کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے دماغ میں آتا ہے کہ ہاں اس کی وجہ سے ہوا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اور ہو سکتا ہو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ بھی کرے، اور ہو سکتا ہو آپ کے ساتھ آپ کے اوپر کبھی کئی مصیبتیں ڈالیں گے، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، امتحان لیں گے۔ میرا بندہ اتنے دنوں سے جو ہے خوب مستی کر رہا تھا، عیش کی زندگی گزار رہا تھا، تھوڑا دیکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا مصیبت دے کے آزماتے ہیں کہ کیسا اتر رہا ہے، تو اس میں ہم لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے، اس پر اللہ کا جو ہے اس پر بھی اللہ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ جی باقی باتیں جی دیکھیے کہ جمعہ میں ہم نے بیان کیا تھا کہ بنو ہاشم کے تعلق سے، کہ بنو ہاشم کے پاس جو عورت آئی تھی وہ یہودی تھی، لیکن جب حضرت عبداللہ کے پاس جو عورت آئی تھی وہ کوئی دوسری عورت تھی۔ اس کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا، اصل میں غلطی ہم سے ہی ہو گئی، مطالعہ میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہم ہو گئے، تو ذہن سے بھی نکل گیا تھا۔ تو اس میں جو ہے بنو ہاشم کے ساتھ جو عورت آئی تھی، ان کے ساتھ جو یہ بات کی تھی کہ ہم سے 100 اونٹ لے لو اور ایک رات میرے ساتھ گزارو، وہ یہودی عورت تھی، اور جو عورت حضرت عبداللہ کے پاس آئی تھی وہ کوئی اور عورت تھی، وہ کسی اور خاندان سے تھی۔ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔